ہیں۔ انتہا پسندی کی وجہ مدرسے نہیں، اسکول اور کالجز ہیں۔ ہمارے اسکول اور کالجز میں انتہا پسندی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کیس میں کس طرح ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ریاست یا حکومت انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں امریکہ اور یورپ سے بھی کوئی خطرہ نہیں، ہمیں سب سے بڑا خطرہ خود سے ہے۔ ریٹ آف اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیے بغیر انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ اور جب تک ہم انفورسمنٹ آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، ایکسٹریمزم کا کوئی سافٹ چینج آنے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی سے متعلق خبر یہ ہے کہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ سعد رضوی کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو کر مسجد رحمت للعالمین پہنچے، جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد نے یتیم خانہ چوک پر ان کا استقبال کیا۔ کارکنوں نے سعد رضوی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ سعد رضوی کو 11 اپریل کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے دل لاہور سے خبر ہے جو فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ فہرست میں کراچی کا 7واں نمبر ہے تو پاکستان کا دل لاہور فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے۔ فہرست میں کراچی کا 7واں نمبر ہے۔ لاہور کی فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ عالمی تحقیقاتی ادارے ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور آلودگی پھیلانے والے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دوپہر کے بعد فضا میں آلودگی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ عالمی ادارے کی فہرست میں کراچی آلودگی کے حوالے سے 7ویں نمبر پر ہے۔ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر چینی دارالحکومت بیجنگ، جبکہ تیسرا چینی شہر رشن ینگ ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی فضائی آلودگی میں 4تھے نمبر پر ہے۔ لاہور میں اسموگ کی تشویشناک صورتحال پر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ شہر میں 50% پرائیویٹ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کی روک تھام کے لیے اقدامات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حکومت کو نجی دفاتر میں 50% سٹاف کے ساتھ کام کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن نے پنجاب کے تمام اسکول بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، اس سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کی مخالفت کی۔ یہ لوگ کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خوشی ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی۔ ابھی بھی یہ مشین ساری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی تو انسان کی زندگی ہر جگہ آسان کر رہی ہے۔ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے۔ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے۔ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیے۔ یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل منظور ہوا تو وفاقی وزراء اس مشین کے فائدے گنوا رہے ہیں، تو وہیں اپوزیشن اس مشین کو آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ قرار دے رہی ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بتائی گئی ہے کہ وہ ہماری دھاندلی کو کنٹرول کرے گی، دراصل وہ الیکٹرانک دھاندلی کا نسخہ ہے۔ اپوزیشن آج جو سیخ پا ہے، جس کا انہوں نے مظاہرہ کل بھی کیا، وہ بنیادی طور پہ وقت کو گزارنا چاہتے ہیں۔
ये हुकूमत जितनी उसके ऊपर कमर बस्ता है, उससे ये लगता है कि इस जिन की जान ईवीएम के अंदर है, कि अगर ईवीएम नहीं आई तो इनका इलेक्शन ये हार जाएंगे और धांधली का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से उसी निज़ाम को बरकरार रखा जाए जिसको आप ठप्पा माफिया कह लें, या जिसमें आप जाली वोट्स डालने वाला, वोट को ज़ाया करने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो कि उनको सूट करती हैं वो उसी पे ही लगे रहें। हुकूमत ने अपनी मनमानी के साथ अपने पसंद के कवानीन बनाने की कोशिश की है ताकि इलेक्शन की फिनिश लाइन न्यूट्रल ना हो। पोजीशन से मेरी दरख्वास्त है कि वो जाएं इलेक्शन कमीशन, अगर वो इस मुल्क के इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ, काबिल एतबार बनाना चाहते हैं तो वो अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि जो कल असेंबली में हुआ वो आमिराना अदवार में भी नहीं हुआ। मुश्तरका इजलास में कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई गई। इमरान खान ने बैसाखी इस्तेमाल करके कानून पास कराया। इन कवानीन को जिस फोरम पर भी चैलेंज करना पड़ा हम करेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक बदतरीन कालाबाग रकम किया गया है। ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह से बदतरीन दिन आ गए हैं। जो मुशर्रफ की असेंबली में ये नहीं होता था, जो कल हुआ है, और जिस तरह उन्होंने हमारे कायद और कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई हैं, हमारे आइन को एक तरफ मुस्तरद किया है। सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो इतनी डर गई है कि उन्होंने तेजी में अपनी बैसाखी इस्तेमाल कर करके ये सेशन बुलडोज किया है। जो भी फोरम हमें इस्तेमाल करना होगा इन कवानीन, इस धांधली की मंसूबे को चैलेंज करने के लिए हम चैलेंज करेंगे। ना सिर्फ हम लेकिन सारी अवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये बनी गाला में छुप के बैठ जाएंगे और आप देखिए इनके साथ क्या दमादम मस्कल अंदर होता है। कल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। पार्लियामेंट ने 51 कानून 1 घंटे में पास किए। हमें सोचना होगा खराबी की जड़ क्या है। मौलाना फजल रहमान क्वेटा में JUI के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जाली हुकूमत की कानून साजी को नहीं मानते, गैर जमहूरी क़ुव्वतों की गिरफ्त मजबूत हो रही है। 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था जब हमारे पार्लियामेंट और मजलिस शूरा के अंदर 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर अंदर पास किए गए। हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं बल्कि इन तरामीम को अपने जूते के नोक पर रखते हैं। हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती है, तो फिर एक दिन तो हमें सोचना होगा कि खराबी की असल जड़ क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को फिर बातचीत की पेशकश कर दी है। वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहले समझे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि 1990 की दिहाई की सियासत का इख्तिताम अगले 2 साल में तय है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फैमिली सियासत का किस्सा पारीना है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी इंसाफ व कानून रियाज फतियाना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम पार्लियामेंट के फैसले पर अमल दरामद कराना है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी बोले इलेक्शन कमीशन कह चुका कि EVM हैक हो सकती है। ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना आईनी तौर पर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है। और रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो अपनी रिक्वायरमेंट हुकूमत पाकिस्तान को दे दे। क्योंकि कल फैसला हो गया है और उनको अब कन्वे हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये करना होगा, क्योंकि आइन के बाद जो कानून है वो सुप्रीम होता है, उसके बाद फिर पॉलिसी और रूल्स आते हैं। तो चूंकि आइन कहता है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लॉ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन हो, और पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, किसी इदारे ने नहीं बनानी, गवर्नमेंट पॉलिसी बना चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो।
تو اب اس کے لیے رولز وغیرہ بھی بن جائیں گے تو آبویسلی اس پہ عمل کرنا ہوگا. جس ادارے نے یہ الیکشن کروانے ہیں، جس ادارے کی یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس مشین کے ذریعے جو ای وی ایم مشین ہے، اگر اس کے ذریعے ہم الیکشن کرائیں تو یہ ملک کے کنٹروورشل ترین الیکشن ہوں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ آئینی ذمہ داری اس ادارے کو ملی ہوئی ہے، یہ ذمہ داری اس ادارے کی ہے، اس ادارے نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں. تو اگر آج ہم ان کی بات بھی نہ مانے، حکومت اپوزیشن کی بھی بات نہ مانے، اور یہ بالکل ایک آر ٹی ایس کی طرح ایک سسٹم لانے کی کوشش کی گئی ہے جو پچھلے الیکشن میں لایا گیا تھا، اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل کے قومی اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے غیر پارلیمانی رویے پر قادر مندوخیل کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے. پی پی رہنما پر پابندی کل کے اجلاس کے لیے عائد کی گئی ہے. سیکریٹریٹ قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے قادر خان مندوخیل کو خط لکھ کر کارروائی سے آگاہ کر دیا. طریقے سے بات کرو، طریقے سے میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے، میں دے رہا ہوں، طریقے سے بات کرو. میں آپ کو بلاول صاحب بات کرے، ایک منٹ آپ اپنے ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں، میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں، وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. ہاتھ میں رہیں، اپنے ہاتھ میں رہیں آپ. اس کو بات کرو. بلاول صاحب بات کریں جی. یہ طریقہ یہ میرے ساتھ بات کرتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟